بیٹا یہ کیا طریقہ ہے گفتگو کا؟ میرا وہ آپ کو عربی کی آیات سے تکلیف ہے؟ جیسے آپ کو تکلیف ہے خواتین کی رائٹس پر بات کرنے کا، مجھے بھی تکلیف ہے۔ آپ کی اپنی ہی بات میں اس چیز کا جواب ہے کہ آپ 95% خواتین کو جاہل کہہ رہے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ خواتین کو جاہل کس نے رکھا ہوا ہے اس میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں؟ اسلام کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ طاغوت، اور آپ کو نہیں پتا تھا۔ سوچیں ذرا، پتا تھا، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ۔ بیٹا جاہل کو جاہل کہنا اسلام میں پہلا فرض ہے، ورنہ عالم کو جاہل لکھا ہوا ہے، مجھے ریفرنس دے کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ اجوا کیا میں معافی اس لیے مانگتا ہوں آپ سے کہ میری بچی جاہل ہے، میری بچی جاہل ہے، نہیں آپ پھر وہی میرا قصور ہے۔ اگر وہ خود اپنے لیے آواز نہیں اٹھائیں گی تو کون آواز اٹھائے گا؟ کیونکہ ہوسٹ جو تھی انہوں نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا، وہ مجھے کہہ رہی تھی آپ چپ کریں ابھی ان کی بات سنیں۔ آئی واز لائک کہ وائی آئی ایم لسننگ دیم فار آلموسٹ این آور، اور وہ ساحل ادیم پہلے سے وہ کوٹ کر چکے تھے 95% آف ویمن والی بات جو تھی وہ آئی ول ناٹ ایون سے جاتا ہے، کیونکہ سب نے اچانک سے میرے پہ اٹیک کر دیا۔ مجھے کسی قسم کی اور پریشانی نہیں تھی، جو لوگوں نے اس کو مذہب کے ساتھ جوڑنا چاہے مجھے وہ بہت زیادہ obviously you are feeling threatened، اور آپ کو اپنی لائف اور اپنی سیفٹی اور اس کے لیے آپ کو خطرہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ یس، آن لائن جو ہیراسمنٹ تھی وہ بہت زیادہ، وہ بھی میں سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ نہیں کہوں گی، اسپیشلی آن انسٹاگرام وہ بہت زیادہ تھی۔ Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to the podcast from Margin to Minds. My name is Mahanur Hafiz, and today's episode is titled as Silent Constraints: How Gender-Based Violence Limit Women Contribution in Nation Building. پاکستان میں ڈیلی بیسس پہ ایسے بے شمار واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں جو نہ صرف ایک فرد بلکہ سوسائٹی کے سیاسی، تمدنی اور معاشی ڈھانچے کو بھی جھٹکا دیتے ہیں۔ From horrific motorway incident that shook the country's conscience to Kandil Baloch case whose voice was silenced in the name of honor, to many unnamed countless victims that never yet made it to the news but live every day with fear, silence and trauma. Yes, I am saying that gender-based violence is not individual, it is institutional, it is cultural and it is deeply political. یہ وہ رکاوٹیں ہیں جو نہ صرف ایک عورت کی گروتھ، ان کی پارٹیسپیشن اور ان کی نیشن بلڈنگ میں ایک اہم کردار کو بھی سویرلی لمٹ کرتی ہیں۔ اور آج اسی ٹاپک پہ مزید بات کرنے کے لیے we are joined by a woman who just not speak only. She shakes the ground beneath outdated technologies, she questions power, and today she is here to decode what gender-based violence really steals from women, not only their participation in nation building, but also their growth and their freedom of speech. Yes, I am talking about Azba Abdullah. She is here with us, heading towards her. Assalamu alaikum Azba, how are you? Walaikum assalam, I am fine. آپ کیسے ہیں؟ I am good. Thank you so much for joining us in this podcast. Thank you so much for inviting me. So first of all Azba, ہمیں یہ بتائیے کہ جب کوئی عورت ایک مشہور مرد کے خلاف آواز اٹھاتی ہے یا اس کی بات کو غلط پروف کرتی ہے تو سب سے پہلے سوال کیا اس عورت کی کریڈیبلٹی پہ اٹھائے جاتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے، کسی بھی مشہور مرد کے خلاف بولنا یا اس کا جو نیریٹو ہے، اس کی بات ہے، اس کو کوشچن کرنا، وہ عورت کی اٹ سیلف کریڈیبلٹی پہ بینگ اے وومن اس پہ کوشچن کیا جاتا ہے کہ یہ تو عورت ہے، یہ کیسے یہ بات کر سکتی ہے، یہ کیسے یہ سوال کر سکتی ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں عورتوں کا رول صرف اتنا ہی رہ گیا ہے کہ وہ ایک اچھی ماں بن جائے۔ نو ڈاؤٹ اچھی ماں ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے، یا ماں بننا کوئی غلط بات نہیں ہے، اچھی ماں بن جائے، اچھی بیوی بن جائے، اچھی بہن بن جائے۔ عورت خود کیا بننا چاہ رہی ہے، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ان ٹرمز آف ہر پروفیشن، کہ وہ خود کو ایز اے پرسن، ایز این انڈیویجول وہ خود کو آگے کتنا لے کے جانا چاہتی ہے، اس کو بہت زیادہ سنب کیا جاتا ہے، اس پہ نہ ہی تو اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے اور نہ ہی اس کو آگے بڑھنے میں مدد کی جاتی ہے۔ اسی لیے پھر جب کوئی خاتون، کوئی عورت کوشچن کرتی ہے تو اس کو بینگ اے وومن اس کو سنب اس لیے کیا جاتا ہے کہ تم تو کچن میں رہنے والی ایک چیز ہو، تم تو گھر میں رہنے والی ایک چیز ہو، اور تم یہ سوال کیسے کر سکتی ہو، تم اپنی جو اپنا دماغ ہے اس کو کیسے استعمال کر سکتی ہو۔ تو یہ کریڈیبلٹی پہ ہی سوال اٹھتا ہے، اینڈ آئی ہیو ایکسپیرینسڈ دس۔
اور وہ میرا خیال ہے ہم آگے چل کے اس پہ تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب آپ نے آواز اٹھائی تو what kind of harassment did you face آن لائن یا آف لائن؟ آف لائن تو مجھے کوئی کسی قسم کی ہیرسمنٹ فیس نہیں کرنا پڑی, ناٹ ان مائی آفس, ناٹ ایٹ مائی ہوم, نہ ہی میرے پیئر گروپ میں, میرے دوستوں میں, کہیں پہ بھی مجھے کسی قسم کی کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئی. بٹ یس, آن لائن جو ہیرسمنٹ تھی وہ بہت زیادہ, وہ بھی میں سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ نہیں کہوں گی, اسپیشلی آن انسٹاگرام وہ بہت زیادہ تھی, اور اس کو انہوں نے کنورٹ کر دیا تھا بلیسفیمی کی طرف, اس کو کنورٹ کر دیا تھا کہ آپ نے تو خدا نہ خواستہ قرآن کی آیت کو جھٹلایا ہے, آپ نے قرآن کی آیت کو ڈینائی کیا ہے کہ نہیں ایسی آپ یہ قرآن کی آیت کیوں کوٹ کر رہے ہیں. بٹ دا تھنگ از کہ وہ بات جس تناظر میں ہو رہی تھی, جس طرح سے وہ بات ہو رہی تھی, وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات بالکل نہیں ہو رہی تھی. ایک تو یہ ہے, دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ بالکل بھی بنتا ہی نہیں تھا. اور پھر میں نے ان سے باقاعدہ سوال کیا تھا کہ اگر آپ یہ لفظ یوز کر رہے ہیں جاہل کا, تو جو آپ آیت کوٹ کر رہے ہیں اس میں تو لفظ کیا علم والے اور بغیر علم کے لوگ برابر ہو سکتے ہیں, جو آیت کا مفہوم ہے. تو انہوں نے آگے سے مطلب جو جاہل کا لفظ خود سے ایڈ کر دیا تھا. میرا سوال اس پہ اس ٹائم پہ تھا, اور آیت والی جو میں نے بات کی تھی تو اس میں آن لائن جو ہیرسمنٹ تھی وہ اس طرف کنورٹ لوگوں نے کرنے کی کوشش کی تھی. اور obviously پاکستان میں رہتے ہوئے, سوسائٹی میں رہتے ہوئے, دیٹ واز اے بگ تھنگ. اور مجھے کسی قسم کی اور پریشانی نہیں تھی. جو لوگوں نے اس کو مذہب کے ساتھ جوڑنا چاہا, مجھے وہ بہت زیادہ obviously you are feeling threatened, اور آپ کو اپنی لائف اور اپنی سیفٹی اور اس کے لیے آپ کو خطرہ محسوس ہونے لگتا ہے. تو وہ ہیرسمنٹ کافی زیادہ تھی. بٹ وہ بھی صرف ایک پلیٹ فارم پہ, ادروائز ٹویٹر, فیس بک, ایوری ویئر سب نے مجھے بہت سپورٹ کیا. ساری قسم کی پولیٹیکل پارٹیز نے, ایون کہ جماعت اسلامی سے لے کر سب نے مجھے, مطلب انہوں نے مجھے ان کے پی آر اوز نے میسیجز بھیجے. اور بس وہ دیٹ واز ڈیفیکلٹ فار می, وہ جو آن لائن مذہب کی چیزیں. مطلب جب ان کے پاس کوئی آنسر نہیں تھا تو انہوں نے اس کو یس ریلیجیس طرف لے کے جانا بہتر سمجھا. اوکے, جب آپ نے ساحل الدین سے وہ سوال کیا اور جو انہوں نے آپ کو اس کا جواب دیا, تو وہ جواب سننے کے بعد آپ کو عورتوں کی آواز کے متعلق کیا فیل ہوا؟ مطلب عورتیں جو جن کو چپ کروا دیا جاتا ہے اور کچھ کر بھی جاتی ہیں, تو اس ٹائم آپ کو چیز فیل ہوئی کہ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ چپ کر جاتی یا وہ نہ بول پاتی اس طرح؟ یس, اصل میں ہوا یہ تھا کہ بیکاز میں بولی ہی اس لیے تھی کہ کیونکہ وہ شو تھا, ڈیبیٹ چل رہی تھی وہاں پہ. ڈیبیٹ تو میں نہیں کہوں گی, وہ دونوں ساحل ادیم اینڈ خلیل الرحمان, وہ پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل وہ بات کر رہے تھے ویمن رائٹس پہ, ویمن کے بارے میں اینڈ آل دیٹ. تو لیکن وہ خواتین کو ہی ان کے بارے میں ہی برا بول رہے تھے, انہیں پہ بات کر رہے تھے. وہ یہ چاہ رہے تھے, وہ بات کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے آپ نعرہ لگائیں اپنی آزادی کا, لیکن نعرہ اس طرح سے لگائیں, آئی مین یو آر ناٹ ایون ریڈی کہ خواتین اپنی مرضی کا نعرہ لگا سکیں. آپ اتنی بھی پرمیشن نہیں دے رہے, اور دینے کی مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نعرہ ہماری مرضی سے لگائیں, لیکن آن دا ادر ہینڈ آپ ہمارے رائٹس پہ بات کر رہے ہیں. تو یہ چیز جو تھی وہ 1 گھنٹے سے میں ان کی باتیں سن رہی تھی, اینڈ آئی واز لائک نو دس شوڈ بی اسٹاپ. اور پھر جب وہ کوشچن آنسر والا سیشن آیا تو, اور وہ ساحل الدین پہلے سے وہ کوٹ کر چکے تھے 95% آف ویمن والی بات جو تھی, وہ آئی ول ناٹ ایون سے دیٹ, تو وہ کوٹ کر چکے تھے. اس لیے آئی واز لائک کہ نو, آئی ہیو ٹو ٹیل ہم کہ ایسا نہیں ہے اینڈ ہی شوڈ اپولوجائز. تو آئی فیلٹ دیٹ دیئر کہ واقعی اگر کوئی لڑکی بات کرنا چاہے گی یا کرنا چاہتی ہے تو اس کو کس طرح سے روکا جاتا ہے, کیونکہ سب نے اچانک سے میرے پہ اٹیک کر دیا. ہوسٹ جو تھیں انہوں نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا, وہ مجھے کہہ رہی تھی آپ چپ کریں, ابھی ان کی بات سنیں. آئی واز لائک کہ وائی آئی ایم لسننگ دیم فار آلموسٹ این آور, اور اب میں پھر بھی اپنا جب پوائنٹ آف ویو اپنا سوال کر رہی ہوں, میں پھر بھی ان کی بات سنوں. تو مجھے وہاں پہ یہ چیز بہت فیل ہوئی, لیکن میں نے وہیں پہ آئی ڈیسائیڈڈ کہ نو, آئی ول ناٹ اسٹاپ ہیئر. یو آر ریئلی کریجیس. اسما, کیا آپ کو محسوس ہوا کہ اس ٹائم آپ کی آواز کو چپ کرایا جا رہا ہے, مطلب وومن کی طرف سے, یا کوئی ہوتے ہیں نا بیک گراؤنڈ پہ کوئی لوگ ہوتے ہیں آپ کو چپ کروا رہے ہیں, تو اس ٹائم آپ کا کیا ریئیکشن تھا؟
नॉट रियली कि चुप करवा रहे हैं, बस होस्ट का मुझे थोड़ा वो लगा था क्योंकि साहिल अदीम और वो खलील रहमान का ही शो था, उन्होंने तो करवाना ही करवाना था मुझे चुप, उन्होंने तो मुझे कहना ही था कि आप गलत कह रही हैं और मुझे निगेट करना ही था, बट वो मुझे थोड़ा सा जो एक बैड वाइब आई थी वो से बीइंग अ वुमेन शी शुड बी सपोर्टिंग मी, बट उन्होंने नहीं किया था। वो मुझे कह रही थी कि नहीं अभी आप उनकी बात सुन लें, इनकी बात सुन लें और जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी ले लें, आप अपनी एक दफ़ा 1 मिनट रुकें, और वो आई गेस आप लोगों ने देखा भी होगा, तो आई फेल्ट दैट देयर कि नहीं ये ऐसा हो रहा है मेरे साथ। बीइंग अ वुमन शी शुड सपोर्ट। तलबा मुझे ये बताइए कि आपके नज़दीक जेंडर बेस्ड वायलेंस किस तरह मुल्क की तरक्की को अफेक्ट करता है, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से ही जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो अफेक्ट करता है, बिकॉज 49% ऑफ द पॉपुलेशन इस मुल्क की वो ख़वातीन है, और अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रही किसी भी वजह से, उसके पीछे जो वजूहात हैं, रीजंस हैं, फैक्टर्स हैं, वो कोई भी हैं, लेकिन अगर वो किसी भी इन सारी वजूहात की बिना पर अगर वो आपकी मुल्क की इकॉनमी में, आपकी सोशल स्ट्रक्चर में और आपकी जो मुल्क की सियासत है या आपकी मुआशरा है वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो फिर मुल्क की तरक्की तो नहीं हो सकती ना। अगर 49% लोग जो हैं वो बैठ के खाने वाले हैं, आप 49% छोड़े आप 45 कर रहे हैं, अगर वो बैठ के खा रहे हैं और बाकी की जो 55% है वो सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मुल्क कैसे आगे जा सकते हैं? ना आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, ना आप किसी भी सेक्टर में आप देखें कि आप कैसे तरक्की करेंगे जब सिर्फ एक ही जेंडर जो है वो डोमिनेट कर रही है। और जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है, ऑब्वियसली जब ख़वातीन को तशद्दुद का सामना करना पड़ता है, जब उनको आप फिजिकली वो दे आर नॉट फीलिंग गुड कि उन पर जुल्म हो रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, चाहे वो घर में है चाहे वो पब्लिक स्पेस में है। हमने पिछले कुछ 6 महीने में या 1 साल में बहुत से ऐसे वाक़यात देखे हैं जिसमें ख़वातीन को सरेआम सड़कों पे घसीटा जा रहा है। आपने इस्लामाबाद वाला इशू एक देखा होगा, वीडियो देखी होगी, उसके बाद एक और वीडियो आई थी जिसमें ठीक है जो भी उनका मसला था, बट दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल कि आप अपनी किसी ज़ाती या किसी भी किस्म का मसला है आप ख़वातीन को सड़क पे या घर में या किसी भी जगह पर आप उन पर तशद्दुद करें। तो अब ये सारी जो चीज़ें हैं ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी रुकावटें हैं ख़वातीन के बाहर निकलने में, उनके मूव करने में, उनकी पर्सनल ग्रोथ में, उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ में, सब में ऑब्वियसली ये रुकावट है। और जेंडर बेस्ड वायलेंस की वजह से एक औरत की खुद की परसेप्शन में क्या चेंजेस आते हैं? कैन इट हर्ट और डैमेज देयर सेल्फ वर्थ? Yes, it does. आप देखें फॉर एग्जांपल अगर कोई भी बच्चा है उसकी जब अपब्रिंगिंग हो रही है और उसको आप मार के उस पर तशद्दुद करके या उसको किसी भी तरह का जो फिजिकल असॉल्ट है वो करके आप उसको कोई बात मनवाना चाहेंगे, आप उसको मारे पीटेंगे, तो ऑब्वियसली वो उस तरह से चाहे वो क्लासरूम ही क्यों नहीं है वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा। वो उसकी जो इमोशनल ग्रोथ है उस पर भी असरअंदाज होता है, वो उसकी जो पर्सनल ग्रोथ है उस पर भी असरअंदाज होता है। सेम आप ये नहीं है कि एक ग्रोन अप जो पर्सन है, एक इंसान है, आप उस पर किसी भी किस्म का तशद्दुद कर लेंगे और वो एक्सेप्टेबल होगा और लोग उसको सह जाएंगे, बर्दाश्त कर लेंगे। नो, हर इंसान की जो एब्जॉर्ब करने की सलाहियत होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन एट द सेम टाइम आप अगर जिस भी किस्म का तशद्दुद कर रहे हैं ख़वातीन पे, जो जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रहा है, उनकी सबसे जो नंबर 1 उनकी जो नुकसान होता है वो उनकी इमोशनल जो हेल्थ है उसका होता है, वो उनकी मेंटल हेल्थ का होता है, और उसके बाद बाकी चीज़ें तो हैं ही दैट कंट्रीब्यूट्स अ लॉट उनकी आगे आने वाली ज़िंदगी में। उन्होंने क्या करना है, वो अपने आप को एज अ पर्सन वो कितना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देती हैं, वो अपने आप को कितना ज़्यादा लोनली फील करती हैं, ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली उनके असरअंदाज होती हैं। आपके नज़दीक क्या इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा एक रियलिटी है इन जेंडर बेस्ड वायलेंस केसेस? बिल्कुल है, बिकॉज इंटरजेनरेशनल ट्रॉमास जो हैं वो
اصل میں ہماری مائیں جو ہیں انہوں نے جس طرح سے برداشت کیا، ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے بھی وائلنس انہوں نے بھی برداشت کیا ہو، بٹ ایٹ سم پوائنٹ انہوں نے کچھ نہ کچھ تو برداشت کیا. انہوں نے اپنی شادیاں نبھائیں، انہوں نے سب کچھ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں اتنا ایجوکیٹ کیا کہ اب ہم غلط کو غلط کہہ سکتے ہیں، ہم ٹھیک کو ٹھیک کہہ سکتے ہیں. انہوں نے ہمیں اتنی کریج دی کہ ہم غلط اور صحیح کی پہچان کر سکتے ہیں، اس میں فرق کر سکتے ہیں. تو اور پھر جو جینڈر بیس وائلنس ہے وہ میرا خیال یہ ہے کہ پہلے اس طرح سے ہوتا تھا کہ ہماری جو مائیں ہیں، ان کی جو مائیں ہیں، ہماری گرینڈ مدرز جو ہیں، وہ شاید اس طرح سے نہیں بول پاتی تھی. مے بی ایجوکیشن کا بھی فرق تھا. پھر یہ ہے کہ جو سوسائٹی ہے اوور آل اس کی جو ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کی گروتھ ہوتی ہے، اس کا بھی فرق تھا. لیکن اب آ کے چیزیں کافی حد تک چینج ہو گئی ہیں، کیونکہ اب تو تب اس طرح سے میڈیا بھی نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا. بیکاز سوشل میڈیا از آبویسلی آپ ایک وے آف کمیونیکیشن ہے، وے آف ایکسپریشن ہے، آپ اپنی چیزوں کا اظہار کرتے ہیں اس کے ذریعے. تو انہوں نے جس طرح سے برداشت کیا ہوگا جینڈر بیس وائلنس، اور وہ اب آ کے کم ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ اب کی آج کی جو یوتھ ہے یا آج کی جو لڑکیاں ہیں وہ اس طرح سے ان چیزوں کو، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بالکل بدل گیا ہے، لیکن کافی حد تک وہ کم ہوا ہے. اور اس کی وجہ اس کے پیچھے یہی ہے کہ ہمیں وہ سپورٹ ملی، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتایا گیا، ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ نو. پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے جب شادیاں ہوتی تھی تو پیرنٹس کہتے تھے کہ بس یہ اب تمہارا گھر ہے، تمہارا جنازہ یہاں سے نکلنا چاہیے. بٹ نو، دس ہیز چینجڈ. اب ایسا نہیں ہے، اب سوچ بدل رہی ہے، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے سوچ بدل رہی ہے. پاکستان کی سوسائٹی obviously there is betterment. میرے نزدیک بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں. اچھا اس بات مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتے ہیں کہ جب ایک عورت آواز اٹھاتی ہے تو اس کی شخصیت اور اسٹرانگ ہوتی ہے، یا پھر سوسائٹی اسے مزید پریشرائز کر کے بہت زیادہ؟ آئی گیس میرے کیس میں یہ تھا کہ کیونکہ مجھے میری آفس میں، مطلب میری پروفیشنل جو اسپیس ہے وہاں پہ مجھے میرے فرینڈس نے، مجھے میری فیملی نے، سب نے بہت سپورٹ کیا. سب نے مجھے بیکاز کیونکہ وہ اتنا زیادہ وہ چیز، وہ وائرل وہ ویڈیو ہوئی تھی کہ مجھے اپنا فون بند کرنا پڑا تھا، اور آئی واز شاکڈ کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بٹ اسٹل آئی گیدرڈ مائی سیلف اینڈ آئی واز لائک کہ نو، اب آئی ہیو ٹو یو نو اف آئی ڈیڈ اٹ. اور میں نے I became a voice for voiceless. تو مجھے اس پہ اب قائم بھی رہنا ہے، اور مجھے اس میں مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا میرے فرینڈس نے، میری فیملی نے، میرے آفس میں لوگوں نے. سو دس ڈپینڈس. اور اگر آئی ڈونٹ نو، اب یہ کسی اور لڑکی کے لیے ڈفرینٹ ہو سکتا تھا، کسی اور پرسن کے لیے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. تو یہ ہر پرسن ٹو پرسن یہ ویٹ کرتے ہیں. ہر کوئی اس کو، میرا خیال ہے جو یہ آپ جو بات کر رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ ہر کوئی اس کو اس طرح سے نہیں لے کے چل سکتا، کیونکہ اگر ہر کسی کو اس طرح سے سپورٹ نہیں ملتی، آپ کو نہیں پتا کوئی اس قسم کی چیز ہوتی ہے جب آپ آواز اٹھاتے ہیں. کوئی فار ایگزامپل عورت مارچ میں بھی اگر آپ کوئی بینر لے کے گئے ہیں اور وہ وائرل ہو جاتا ہے تو یو ڈونٹ نو ہاؤ یور فیملی ول ریئیکٹ، ہاؤ یور فرینڈز ول ریئیکٹ. تو وہ ساری چیزیں دیٹ از ڈفرینٹ. تو آپ کا ان خواتین کے لیے کیا پیغام ہے جو ابھی بھی خاموش رہتی ہیں، اپنے رائٹس کے لیے آواز نہیں اٹھاتی ہیں اور چپ رہتی ہیں؟ ان کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے، جو بھی ہو رہا ہے، جینڈر بیس اور سب کچھ، لیکن وہ آواز نہیں اٹھاتی. آئی وڈ سے کہ اگر وہ خود اپنے لیے آواز نہیں اٹھائیں گی تو کون آواز اٹھائے گا؟ کیونکہ جب تک وہ خود اپنے لیے آواز نہیں اٹھائیں گی کوئی ان کی مدد کو بھی نہیں آئے گا. جب تک وہ خود اپنے آپ کو ہیل نہیں کرنا چاہیں گی، جب تک وہ خود اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے لیے بولیں گی نہیں، تو کوئی بھی ان کی آواز میں شامل نہیں ہوگا. وہ بولیں گی، وہ اپنے لیے آواز اٹھائیں گی، وہ اپنی طرف بڑھتا ہوا ظلم کرنے والا ہاتھ جب روکیں گی تو ہی اور ہاتھ شامل ہوں گے، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ کم ہونی شروع ہیں.
जेंडर इश्यूज के कॉन्टेक्स्ट में आपके लिए खामोशी का क्या मतलब है? कि साइलेंस भी रेजिस्टेंस हो सकता है? You have to stop it. आप कभी भी खामोश रह के ऐसी चीज़ें खत्म नहीं कर सकते. जब तक आप उसको रोकते नहीं हैं तब तक ये चीज़ें नहीं हो सकती. असबा, आज की कॉन्वर्सेशन ने हमें याद दिलाया कि आवाज़ उठाना सिर्फ हिम्मत नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और आपकी जो स्टोरी है वो बहुत से ऐसे लोगों के लिए रोशनी है जो स्टिल अंधेरों में. दिस वायलेंस एक पर्सनल इशू नहीं है बल्कि ये एक नेशनल कंसर्न है, एक ह्यूमन राइट्स क्राइसिस है. और जब कोई इंसान आवाज़ उठाता है और वो जुल्म के खिलाफ बोलता है तो वो सिर्फ अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाता बल्कि वो दूसरों के लिए भी बोझ को हल्का करता है. तो ये था हमारा आज का फ्रॉम मार्जिन टू माइंड्स पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच असबा फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखिए और किसी के लिए भी रोशनी बनने से हेजिटेट मत कीजिए. तिलियों के पंखों पर रख दिए गए पत्थर, ऐ खुदा तो गुम है कहाँ. रेशमी लिबासों को चीरते हैं कुछ खंजर, ऐ खुदा तो गुम है कहाँ. क्या रीत चल पड़ी है